کہ بلوچستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہمارے سینٹ کا الیکشن ہے وہ ان اپوز آیا ہے. یہ کوئی ان یوزول چیز کیوں ہے؟ بیکاز بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے درست یا غلط لیکن ہمیشہ ایک ایسا محسوس یا ایک ایسا میسج باقی پاکستان میں آتا تھا کہ بلوچستان میں جو سینٹ کے الیکشنز ہیں اس میں کوئی خرید و فروخت ہوتی ہے اور اس میں ممبرز جو ہیں وہ پیسے لیتے ہیں اور اس طرح کے الزامات. یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے, ٹاک آف دا میڈیا ہے, اور یہ اس طرح کا ایک پرسیپشن ایسی ڈیولپ ہوئی تھی. الحمدللہ سب سے پہلے جو ہماری سینٹرل لیڈرشپ ہے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب, میاں محمد شہباز شریف صاحب, اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب اور ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب, اے این پی کی لیڈرشپ, اور سب لوگوں نے, اور پھر نیچے بلوچستان کے لیول پہ شیخ جعفر خان مندوخیل جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ کے, مولانا عبدالواسع صاحب, مولانا عبدالغفور حیدری صاحب, ہمارے اسپیکر ریاض صادق صاحب اور خواجہ سعد رفیق, بہت سارے لوگوں نے مل کے اس پہ ہم نے ایک محنت کی, تمام پارٹیز کو آن بورڈ لیا جس کا جو ڈیو شیئر بنتا تھا. اور کہیں پر آپ کو پتہ ہے کہ ڈیو شیئر نہیں بنتا تھا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر آپ بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اے این پی کو, عوامی نیشنل پارٹی کو, اس کے بعد نیشنل پارٹی کو جو ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کی پارٹی ہے, ان کو اپنے کوٹے سے اکوموڈیٹ کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک پولیٹیکل ہارمنی, ایک پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی اور یا ایک پولیٹیکل ٹربولنس آپ کو نظر آئی ہے پاسٹ میں, اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو ایک بہتر شیپ اپ دینے کے لیے ان تمام ریجنل پارٹیز کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈائلاگ کیا, اور اس ڈائلاگ کے نتیجے میں ہم نے ان کو اپنے کوٹے سے اکوموڈیٹ کیا. اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے, ان کا ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ میجورٹی تھی اور وہ کلیم کر سکتے تھے, بیکاز بنیادی اتحادی تو ہم اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے بلوچستان میں, ہم مل کے وہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ لا سکتے تھے. لیکن پاکستان مسلم لیگ نے اسی طرح جے یو آئی کے ساتھ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کا, ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہوئے اور ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ ایک قربانی دی, اور سو اینڈ سو آن. تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس میں ایک پازیٹیو رول پلے کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم پر ایک تاریخی طور پہ ایک دھبا لگا ہوتا تھا, الحمدللہ آج تمام پولیٹیکل لوگوں نے مل کے اس دھبے کو دھویا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس امید کے ساتھ کہ بلوچستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے, بلوچستان کی جو پروگریس ہے, بلوچستان کی جو بیڈ گورننس ہے, اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کا بازو بنیں گی, ایک دوسرے کا اسٹرینتھ بنیں گی. اور ہم بلوچستان میں جہاں ہم نے پولیٹیکل ماڈل, آپ دیکھیں ہمارا سب سے پہلے اسپیکر کا الیکشن ہوا, وہ ان اپوز ہوا, پھر ہمارے ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوا, وہ ان اپوز ہوا, پھر اس کے بعد چیف منسٹر کا الیکشن ہوا, وہ ان اپوز ہوا, پھر بیچ میں ایک بائی سینٹ کا الیکشن ہوا. آپ نے دیکھا کہ وہ بھی آلموسٹ, کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا تھا, اور اس میں بھی وہ ان اپوز ہوا اور سب نے مل کے وہ الیکشن لڑا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بلوچستان میں جیسے ہم نے پولیٹیکل گراؤنڈز میں ایک اسٹیبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے, ایک ہارمنی نظر آ رہی ہے, اسی طرح بلوچستان کی جو بیڈ گورننس رہی, بلوچستان کی اس گورننس کے ماڈل کو امپروو کرنے کے لیے تمام جماعتیں سنجیدہ ہیں, تمام ایم پی ایس سنجیدہ ہیں, ہماری بیوروکریسی سنجیدہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو پاسٹ پریکٹسز ہوتی رہی ہیں ان کو ڈسکریج کیا جائے, اور اچھے پریکٹسز کو انکریج کیا جائے, اور جو اچھی چیزیں ہوئی ہیں اس کو کنٹینیو کیا جائے, اور جو بیڈ پریکٹسز تھی, بیڈ ایگزامپلس تھیں, ان کو ڈسکریج کر کے ان کو ختم کیا جائے. اگر ختم نہ کر سکے تو ایٹ لیسٹ کم کیا جائے. تو اسی سلسلے میں آپ لوگوں کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں. شیخ صاحب اف یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ, اس کے بعد مولانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سی ایم صاحب, مولانا واسع صاحب, جو میرے پریس کے بھائی آئے ہیں, آپ سب کا شکریہ. آج آپ تشریف فرما تھے اور غور فرما رہے ہوتے تو میں نے یہی فرمایا تھا کہ جی ہم بیڈ گورننس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم گڈ گورننس کا ماڈل دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو پریکٹسز رہی ہیں ماضی میں, جو اچھی پریکٹسز تھی ان کو انکریج کریں, ساتھ لے کے چلیں. جو بیڈ پریکٹسز تھی اس کو روک دیں. جب گڈ گورننس کی بات آ جاتی ہے تو اس کا جو بینیفیشری ہوتا ہے وہ عام بلوچستانی ہوتا ہے, جو گرمی میں جھلستا ہے اور سردی میں ٹھٹرتا ہے. وہی ہمارا فوکس ہے اور اسی کے لیے ہم محنت کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بات دیتا ہوں کہ جب سے ہم نے الیکشن دیکھے ہیں انٹری کے بعد سے سوال کر لیں گے. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ بغیر الیکشن کے یہاں سے رقم متعلق ہوئے الحمدللہ. بلوچستان سے آپ نے متعلق کا اطلاق ملا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے, دہشت گردی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے احساس محرومی ہے اور وسائل کا نہ ہونا ہے. آپ ابھی گئے, آپ نے مختلف ہسپتالوں میں جگہ وزٹ کیا تو اگلے دن آپ کے خلاف بیانات شروع ہو گئے.
آپ اس چیز کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ یہ جو ہمارا احساس محرومی ہے، ہمارے مسائل ضائع ہو رہے ہیں، ان کو آپ کیسے دیکھیے میں آپ سے اس پہ تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ رکھتا ہوں کہ یہ احساس محرومی یا اس کو ان پیرلل ڈیولپمنٹ میں کہتا ہوں، انڈر ڈیولپمنٹ نہیں کہتا ہوں، ان پیرلل ڈیولپمنٹ کہتا ہوں. یہ سول ریزن نہیں ہے. یہ جو انسرجنسی ہے ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ آج پیرلل ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، جو ڈیولپمنٹ راولپنڈی میں ہے، جو اسلام آباد میں ہے وہی چکوال میں ہو جاتی ہے، یا جو کوئٹہ میں ہے وہی ڈیرہ بگٹی میں ہو جاتی ہے، یا تربت میں ہو جاتی ہے، یا جو تربت سٹی میں ہے وہی من میں بلیدے میں ہو جاتی ہے، تو کیا انسرجنسی ختم ہوگی؟ آنسر از نو. تو ہمیں عوامل کا کم سے کم پتہ ہونا چاہیے، ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ریزنز کیا ہے. ہاں یہ بات آپ کی درست ہے کہ بیڈ گورننس کمپلیمنٹ کرتا ہے. جب نوکریاں بکیں گی، جب ٹھیکے بکیں گے، جب کرپشن ہوگی، تو وہ ان انسرجنٹس کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. ہم نے پیراڈائم جو ہے اس کا شفٹ کر دینا ہے گڈ گورننس کی طرف اور بہتر گورننس کی طرف. کمپلیٹلی شاید ہم سے نہ ہو سکے، ایٹ لیسٹ ہم کوئی ٹریک پہ چڑھ جائیں گے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب کنسنسس ہوگا تو یہ چیز آسان ہوگی. جہاں تک رہی بات کہ یہ ہاسپٹلس کا، ڈاکٹرز کا، ٹیچرز کا، دیکھیں بنیادی چیزیں ہیں کہ ایک بنیادی کانسیپٹ ہے کہ آپ اپنے ابھی محکمے سے آئے ہیں، جس ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ جب تنخواہ کلیم کرتے ہیں تو آپ یہ پریس کانفرنس کی کوریج بھی کریں گے، تبھی آپ تنخواہ کلیم کریں گے. تو ہماری اتنی سی بات ہے، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ پنجاب سے تو نہیں آئے، ہمارے بلوچستان کے لوگ ہیں، اور انہوں نے سروس ڈلیوری کرنی ہے بلوچستانیوں کے لیے. تو جب وہ اپنی ڈیوٹی پہ نہیں ہوں گے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ ٹیچر ہو، تو ہم نے ایسے نہیں کیا کہ خود بخود سے یہ ڈیسیژن، ہم نے ان کے بھی جتنے ڈاکٹرز تھے ان کو میں نے بلایا، ٹیچرز کے جو نمائندے تھے ان کو میں نے بلایا، اور ہم سب اس میں بیٹھ رہے ہیں. ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم انشور کر رہے ہیں کہ جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ وہاں پر آ کر اپنی ڈیوٹی دے. 2000 سے زیادہ ایسے اساتذہ اکرام تھے جو پچھلے کئی سالوں سے، ایک آدھ تو ایسی مثال ہے جو ٹرکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تنخواہیں ہماری ڈرا کر رہے ہیں. بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو 3 جگہ پر تنخواہیں لے رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو سٹریم لائن کرنا ہے، ان کرپٹ پریکٹسز کو روکنا ہے. اور یہ لو ہینگنگ فروٹس ہیں، یہ لو ہینگنگ فروٹس ہیں جو ہم پک اپ کریں گے، اس کا فائدہ جو ہے وہ عام بلوچستانی کو خود بخود آنا شروع ہو جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ بلوچستان میں الیکشن بھی ہو گیا اور سینٹ میں سلیکشن بھی ہو گئی ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، جیسے پہلے بھی سوال ہوا تھا کہ وہاں کے عوام کا کیا بنے گا. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خصوصاً بلوچستان کو وفاق سے بہت زیادہ شکوے رہتے ہیں. آپ کی صدر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، آپ کی پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی، آپ خود اسلام آباد سے ہی یہاں سے گئے ہیں سینٹ سے. کیا سمجھتے ہیں کہ وفاق اتنا سنجیدہ ہے کہ بلوچستان کے مسائل کو لے کر کے چلنا ہے آگے؟ اور دوسرا یہ کہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے، اس میں کوئی دشمن ملک یا بھارت کی کوئی انوالومنٹ آپ کو نظر آئی؟ دیکھیے جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میں نے سنجیدگی دیکھی ہے، ہر وفاق کے ہر اس میں دیکھی ہے کہ وہ بلوچستان کے لیے سنجیدہ ضرور ہے. اب جہاں تک ایشوز کی بات ہے، میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایشوز کو سنجیدگی کے ساتھ، فرم انداز میں، بٹ پولائٹلی ہم ٹیک اپ کریں گے ود دا پرائم منسٹر آفس، ود PND، ود ایوری ون. لیکن ہم بڑا پولائٹلی بٹ فرم ہم اپنی ایشوز پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. جو بلوچستان کا ایشو ہوگا، جو بلوچستان کے عوام کا ایشو ہوگا، آپ ہم سب کو سمیت جعفر خان کو، سمیت مولانا صاحب کو، سمیت ہمارے وہ دوست جو آج یہاں موجود نہیں ہیں، ایوری ون آف اس ول بی اسٹینڈنگ ٹال، فرم بٹ پولائٹ. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم مضبوط اکائی ہیں پاکستان کی ایک، اور ہم پاکستان کی فیڈریشن کے ساتھ کوئی اس طرح کا ریلیشن شپ نہیں رکھنا چاہتے ہیں کہ جس میں یہ زندہ باد مرد آباد والا جو کلچر ہمارا بن گیا ہے، اس کلچر کو ہم ڈسکریج کریں گے. ہم پولائٹلی اپنے ایشوز کو رکھیں گے اور اس پہ کمپرومائز بالکل نہیں کریں گے. جہاں تک رہی آپ کے دوسرے سوال کا جواب، یہ ہم پر 2 اٹیکس آئے ہیں، ایک گوادر میں اور ایک تربت میں. سب سے پہلے تو میں ان سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے بڑی جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا. اب آپ گوادر میں دیکھ لیں کہ گوادر میں 8 سوسائڈل آتے ہیں. اب 8 سوسائڈل جب آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیمیج جو ہوتا ہے وہ 8 کتنا کر کے جاتے ہیں، بیکاز جب ایک سوسائڈ کرنے بندہ آتا ہے تو میکسیمم سینٹینس ڈیتھ سینٹینس ہے، وہ ڈیتھ سینٹینس کو قبول کر کے آ رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں اس کا مقابلہ کرنا بڑی جوان مردی کا کام ہے. جس حوصلے کے ساتھ، جس جوان مردی کے ساتھ ڈیمیج کو روکا گیا ہے، کیجولٹیز کو روکا گیا ہے، ان کو مارا گیا ہے، کمپاؤنڈز میں انٹرنس ان کی نہیں ہو پائی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے سیکورٹی فورسز کو، اور ود ان 20 to 30 minutes
گوادر کا جو حملہ تھا 8 خودکش جو تھے وہ 30 منٹس کے اندر مارے جا چکے تھے. اسی طرح تربت میں پلان واز بگر, اور تربت ایئرپورٹ پہ وہ اب پرسیپشن کیا ہے کہ یہ نیول بیس ہے. یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب لغو بولتے ہیں. جو تربت پہ اے ایس ایف کی سائٹ پہ, جو ہماری سول سائڈ ہے ایئرپورٹ کا, اس سائٹ پہ ایک نالا تھا, اس نالے سے انہوں نے انٹری ماری, وہ ہمارے ہم اس کو نوٹ کر لیا فوراً, اور 20 منٹس کے اندر اندر وہ بھی انگیج ہو گئے. پھر کیونکہ رات کا ٹائم تھا تو آپریشن کو جان بوجھ کے سلو رکھا گیا سو دیٹ فرسٹ لائٹ پہ اس کو فنش کیا جائے. تو یہ سیکورٹی فورسز کی جو کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے, جہاں پر ہماری سکسیس سٹوریز ہیں, ان کو ہمیں بار بار ان کا ذکر کرنا چاہیے, ان کا تذکرہ کرنا چاہیے, اور ان کو شاباشی دینی چاہیے. ابھی یہ انویسٹیگیشنز ہونی ہیں, یہ ابھی کنفرم ہونا ہے کہ یہ کہاں سے فیسیلیٹیٹرز کون تھے, کہاں سے ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا, کس طرح ان کو وہ کیا گیا تھا. یہ ساری چیزیں جو انکوائریز ہوں گی, جو چیزیں سامنے آئیں گی, ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سرفراز بھائی بہت شکریہ. پہلے تو یہ کہ یہ بتائیے گا کہ تاثر جا رہا ہے کہ